شعبان کی 15ویں شب کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شب بارات شروع ہو جاتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک شب بارات رہتی ہے۔ شب بارات کا مطلب ہے نجات کی رات، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کرانے والی رات۔ دیکھیں، شب بارات میں ویسے تو اللہ پاک بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، مگر اس دنیا میں 8 قسم کے ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو شب بارات میں نہیں بخشے جاتے۔ ان کو شب بارات میں بھی معافی نہیں ملتی۔ اب معافی کیوں نہیں ملتی تو اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آئیے آج کی اس ویڈیو میں انہی 8 لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا اور اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ 8 لوگ کون سے ہیں جو شب بارات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ تو نمبر 1، مشرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ شرک کے حوالے سے اللہ پاک کا واضح اعلان ہے کہ شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور مشرک کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، تمہیں سانسیں عطا کی، اور بہت ساری نوازشات اور کرم نوازیاں اللہ پاک نے تم پر فرمائیں، اور تم اسی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا مشرک کی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2، قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا، کسی کا خون بہانے والا، کسی کی جان لینے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے ہلاک ہونے سے بھی ہلکا ہے، یعنی اللہ کو یہ بات کبھی بھی پسند نہیں آتی کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے، اس کا ناحق خون بہایا جائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ جس گناہ کو چاہے اس کو معاف فرما دے، مگر 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائے گا، ایک کسی کو ناحق قتل کرنا اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، لہذا ناحق قتل کرنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور تیسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم دنیا میں یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں بے شک پتہ کر سکتے ہو۔ اپنے باپ کو دیکھو، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ جاؤ اللہ پاک بھی تم سے ناراض ہے۔ لہذا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے زبان لڑانا، ان کو گالیاں دینا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کو ستانا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ تو بہت بڑے جرم ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، یعنی قرآن کو، اللہ پاک کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی بچہ، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اف بھی کہے، لہذا ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور چوتھا ہے بغض و عداوت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، لوگوں سے دشمنیاں پالنے والا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، مسلمانوں سے دشمنی پالنا، مسلمانوں سے بغض و عداوت اور کینہ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان نے کسی مسلمان بھائی سے کینہ رکھا، بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اور اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیا، 1 سال کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیا، اپنا تعلق توڑ لیا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا، اس کا قتل کر دیا۔ لہذا بغض و عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور 5واں ہے رشتہ توڑنے والا،
رشتہ داریاں کاٹنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی سے پیش آنا، یہ اس سے عمر میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں بھی اللہ پاک برکت پیدا فرماتا ہے۔ لہذا فرمایا رشتہ توڑنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور چھٹا ہے کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا، کپڑے کو زمین پر گھسیٹنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا میں کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، کپڑے کو زمین پر کھچیڑ کر چلتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس سے اظہار ناراضگی فرمائے گا اور اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ لہذا اگر آپ تہمند باندھتے ہیں، پیجامہ پہنتے ہیں، تو خیال یہ رکھیں کہ آپ کا پیجامہ یا آپ کا تہمند یہ زمین سے گھسٹتا ہوا نہ چلے، کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ لہذا کپڑے کو زمین پر گھسیٹنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور ساتواں ہے شراب پینے والا، یعنی شراب پینے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ یاد رکھیں شراب ہر برائی کی جڑ ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے پر اور شراب بنانے والے پر، جس کے لیے شراب بنائی گئی ہو اس پر، شراب اٹھانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا شراب پینے سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ شرابی انسان بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور آٹھواں ہے زنا کرنے والا شخص، زنا کرنے والا شخص بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس کے اندر سے جدا ہو جاتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی اے لوگو تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ لہذا زنا ایک بدترین جرم ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو زانی ہوتا ہے یا زانیہ جو عورت ہوتی ہے وہ بھی شب بارات میں نہیں بخشے جاتے ہیں۔ لہذا یہ 8 قسم کے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ شب بارات میں ہر انسان بخشا جاتا ہے، ہر انسان کی اللہ پاک مغفرت و بخشش فرماتا ہے، لیکن ان کو بخشش نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک شب بارات میں بھی ان کو معافی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام بدترین جرائم سے، ان تمام بدعمالیوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہم سب کو شب بارات کا فیضان نصیب فرمائے۔ شب بارات کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجئے۔ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔